آج 11-12 ربیع الاول منگل بدھ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11-12 ربیع الاول کا بابرکت دن ہے اور ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلانے کا عہد کرتا ہے۔ آج کا دن ہر اس شخص کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو اپنی زندگی کے مسائل، پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستی، بے سکونی اور ناکامیوں سے نجات چاہتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مدتوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ان کے دل ابھی تک کسی خوشخبری کے منتظر ہیں۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو آج اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور خلوص کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ ربیع الاول کے مہینے کی ہر گھڑی انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص ربیع الاول کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اپنا پورا سال اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر آپ مالی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، اگر اولاد کے معاملات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، اگر گھر میں بے سکونی ہے، اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج اپنے رب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ وہی ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی بندوں کی پکار سننے والا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا کے لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کی رحمت سمندروں سے زیادہ وسیع ہے اور جس کی قدرت ہر شے پر غالب ہے، اگر وہ کسی بندے پر کرم فرما دے تو لمحوں میں حالات بدل سکتے ہیں۔ آج 11-12 ربیع الاول کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مایوسی کو چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس کے سامنے اپنے دل کی ہر بات رکھ دو، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی ناکامیاں اور اپنی خواہشیں اس کے سپرد کر دو۔ وہ رب اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، ان کی خاموش دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر یاد رکھ، کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری اس وقت آتی ہے جب انسان امید چھوڑنے ہی والا ہوتا ہے۔ اس لیے آج اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے۔ ربیع الاول کی یہ مبارک گھڑیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، اس کے گھر کو برکت اور اس کی زندگی کو خیر سے بھر دیتا ہے۔ آج کا دن غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اسے دعا، ذکر اور اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ کون جانتا ہے کہ آج کی یہی دعا آپ کی تقدیر میں آسانیاں لکھوا دے، آج کا یہی سجدہ آپ کے غموں کا علاج بن جائے، آج کے یہی آنسو اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیں اور آج کی یہی عاجزی آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے نئے دروازے کھول دے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، امید کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ دعا کریں اور اس کی رحمت کے منتظر رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سننے والا اور ان پر بے حد مہربان ہے۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، عمان، قطر، بنگلہ دیش، نیپال، ملائیشیا، جاپان یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، جیسے ہی آپ کے علاقے میں 11-12 ربیع الاول کا بابرکت دن آ جائے، آپ نے اپنے تمام کاموں سے چند منٹ نکال کر باوضو ہو کر یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں، آنکھوں میں امید کے آنسو لانے ہیں اور اپنے رب سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دینی ہے۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے عزت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کی گئی توبہ دلوں کو بدل دیتی ہے، جس میں مانگی گئی دعائیں بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہیں، اور جس میں بہایا گیا ایک آنسو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، دن ہو یا رات، گھر میں یا سفر میں، جب بھی موقع ملے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، جگہوں اور ظاہری حالتوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر دل میں یقین اور زبان پر اخلاص ہو تو بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آج کے اس مبارک دن میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے دل میں امید جگا دے گا، آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑ دے گا اور آپ کی دعاؤں میں ایک نئی کیفیت پیدا کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے روحانی اعمال، دعائیں اور ایمان افروز باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اب آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج 11-12 ربیع الاول کے دن کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی مناسب وقت پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے پھول پیش کرتے ہوئے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کی فضیلت بے شمار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر قرض نے زندگی مشکل بنا دی ہے تو قرض سے نجات کی دعا کریں۔ اگر روزگار کی فکر ہے تو حلال اور بابرکت رزق مانگیں۔ اگر اولاد کے معاملات پریشان کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون اور محبت مانگیں۔ اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی تو آج اسے بھی اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر اور ہر قسم کے وسوسوں سے پناہ مانگنی ہے۔ پھر دل سے عرض کریں، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی رحمت اور حفاظت کے سائے میں جگہ عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری لغزشوں سے درگزر فرما اور میری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ یاد رکھیں، جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں، استغفار کریں، توبہ کریں اور پھر پوری امید کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی پکار سننے والا، ان کے دلوں کے حال جاننے والا اور ان پر بے حد مہربان ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے قرآن مجید کی ایک عظیم اور مختصر سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ بظاہر یہ سورت بہت مختصر ہے، صرف چند آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں، بشارتیں اور رحمتیں پوشیدہ فرما رکھی ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو مایوس دلوں کو امید دیتی ہے، غم زدہ آنکھوں کو سکون عطا کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب کی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ جی ہاں، آج سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم نعمتوں اور بے شمار خیر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ جب دنیا کی طرف سے مشکلات بڑھ رہی تھیں، جب مخالفتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے، جب دکھ اور آزمائشیں شدت اختیار کر رہی تھیں، تب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینے کے لیے یہ عظیم سورت نازل فرمائی۔ ذرا سوچیں،
اگر ایک صورت غموں کے اندھیروں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور خوشخبری کا پیغام بن کر نازل ہو سکتی ہے تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے بھی امید، حوصلے اور رحمت کے بے شمار خزانے موجود ہیں۔ اس لیے آج آپ بھی پوری توجہ، ادب اور یقین کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی ہر بات رکھ دیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر دل بے سکون ہے، اگر زندگی کے مسائل نے آپ کو تھکا دیا ہے، اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو مدتوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کیجئے۔ تو آپ کی نیت سے ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اصل چیز گنتی نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے پیغام کی وسعت سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خیر و برکت عطا فرمانے کا اعلان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورت امید، شکر، عبادت اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس دیتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے، جب مخالفین طعنے دے رہے تھے اور حالات بظاہر مشکل دکھائی دیتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرما دی ہے۔ آج بھی یہی پیغام ہر مومن کے لیے ہے، حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر بندہ اپنے رب سے جڑ جائے تو مایوسی امید میں بدل سکتی ہے، بے چینی سکون میں بدل سکتی ہے اور اندھیروں میں بھی روشنی کی کرن پیدا ہو سکتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ان میں ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ ہے اور دوسرا اللہ کا صفاتی نام یا کریم ہے۔ یا کریم یعنی اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، اے بے حساب عطا کرنے والے، اے اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والے رب۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے قیمتی لمحات غفلت میں نہیں گزارنے چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا سال دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں مگر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ان خاص مواقع کی قدر نہیں کرتے۔ پھر وقت گزر جاتا ہے اور دل میں حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش ہم نے اپنے رب سے مانگ لیا ہوتا، کاش ہم نے دعا کے ان لمحات کو ضائع نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوتا۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے، آج بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے اپنے رب کو اس کے پیارے ناموں سے پکاریں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے خالق، مالک اور رازق کو پکار رہا ہوتا ہے، اور جب یا کریم کہتا ہے تو وہ اس رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس کی عطا، رحمت اور کرم کی کوئی حد نہیں۔ اب آپ نے نہایت سکون اور توجہ کے ساتھ یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اصل چیز دل کا اخلاص اور اللہ کی طرف مکمل توجہ ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنی امید اور اپنی آرزو رکھ دیں۔ اگر رزق کی فکر ہے تو رزق میں برکت کی دعا کریں، اگر گھر کے مسائل ہیں تو سکون کی دعا کریں، اگر کوئی مشکل درپیش ہے تو آسانی کی دعا کریں، اور اگر دل کسی غم سے بوجھل ہے تو اپنے رب سے راحت اور اطمینان مانگیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کے دلوں کے راز جانتا ہے اور ان کی امیدوں سے خوب واقف ہے۔ اس لیے یقین، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اس کے سامنے دعا کیجیے، کیونکہ بندے کے لیے سب سے بڑی دولت اپنے رب سے تعلق اور اس کی رحمت کی امید ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورہ کوثر 33 مرتبہ اور یا اللہ یا کریمو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے دل، اپنی روح اور اپنی امیدوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو ایمان کی بنیاد ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے لاکھوں دلوں کو اندھیروں سے نکال کر
روشنی عطا کی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتے ہیں اور اسے یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی طاقت، حقیقی مدد اور حقیقی سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ربیع الاول کے یہ مبارک دن ہمیں بار بار یہ سبق دیتے ہیں کہ جب دنیا کے سارے راستے بند ہوتے نظر آئیں تب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جب انسان اپنی کمزوری، بے بسی اور محتاجی کو تسلیم کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ اور سکون کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے اور زبان اس کے ذکر سے تر رہے۔ آج کے اس عمل میں آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر، دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم اور تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اختتام پر دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ درود پاک دعا کی زینت بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی۔ جب یہ پورا عمل مکمل ہو جائے تو چند لمحوں کے لیے خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کیجئے، اپنے قرضوں کے لیے دعا کریں، اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے سکون کے لیے دعا کریں، اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے دعا کریں اور جو حاجت بھی آپ کے دل میں ہو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ یاد رکھیں، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وظیفے اور اذکار بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑتے ہیں، اس کے دل میں امید پیدا کرتے ہیں اور اسے اپنے رب کے قریب لے جاتے ہیں۔ اصل کار ساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی پر بھروسہ رکھیے، اسی سے امید وابستہ کیجئے اور اسی کے سامنے اپنی حاجات پیش کیجئے۔ اگر آپ کو یہ روحانی عمل پسند آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی پریشان حال انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے ذکر اور دعا کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے، یا رحمان، یا کریم، یا رزاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔